وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سد فرجة بنى الله له بيتا في الجنة ورفعه الله بها درجة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام قسم کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا تن تنہا مالک ہے، اور درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. قابل قدر بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام، مائیں اور بہنیں، پچھلے درس میں 6 حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تھی. جنت میں گھر بنانے کے لیے کون کون سے کام کرنے ہیں، یا کون سے ایسے اعمال ہیں جن کو کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. تو آئیے 7ویں حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں. یہ حدیث السلسلۃ الصحیحہ میں موجود ہے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من سد فرجتن، اگر کوئی شخص صف کے درمیان جگہ کو پر کرتا ہے، اگر کوئی شخص صف کے درمیان جو جگہ کھلی رہتی ہے اس کو پر کر دیتا ہے، گیپ ہونے نہیں دیتا، اس کی بھرپائی کرتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. کام کتنا چھوٹا ہے، عمل کتنا چھوٹا ہے، اور اجر کتنا بڑا ہے. عام طور پہ ہم لوگ سب بندی جب کرتے ہیں تو بہت سارا گیپ چھوڑ دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عادت یہ تھی کہ تکبیر کہنے سے پہلے، یعنی نماز کو شروع کرنے سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صف کو درست کرتے تھے. اور جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کہتے بھی ہیں مسجد کے اماموں کو، خاص کر کے اہل حدیث مساجد میں آپ دیکھتے ہوں گے، امام یہ کہتے ہیں: استقیموا واعتدلوا سدوا الخلل سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامۃ الصلاۃ. یہ جو الفاظ ہیں یہ اماموں کے اپنے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے تھے، احادیث میں موجود ہیں. اس لیے ہم بھی سنت سمجھ کر ان الفاظ کو دہراتے ہیں تاکہ ہماری صفیں درست ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو درست کرتے تھے، پھر اس کے بعد رکعت باندھتے تھے. ہمارے یہاں کچھ مسجدوں میں تو ایسا ہے، جیسے ہی مؤذن کہتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، امام صاحب ساتھ میں اللہ اکبر، ان کو اس سے کوئی سروکاری نہیں ہے، سب سیدھی ہے، درست ہے، گیپ کتنا زیادہ ہے، کوئی سروکار نہیں، بس اللہ اکبر رکعت باندھ دیتے ہیں. یہ خلاف سنت ہے. یہاں تک کہ ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: صفوں کو سیدھی رکھو، اگر تم صفوں کو ٹیڑھی رکھو گے تو کہیں اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو نہ ٹیڑھا کر دے. آج مسلمانوں کے جو دل ٹیڑھے میڑے ڈنگے ٹنگے ہے نا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری صفیں بھی درست نہیں ہوتی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حالت نماز میں
ایک عیسائی ابو لولو فیروز نام کا، جو کہ بالکل پیچھے پہلی صف میں کھڑا تھا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک چھرے کے ذریعے سے حملہ کرتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کر کے گر جاتے ہیں۔ دوسرے ایک صحابی غالباً عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کرتے ہیں اور نماز ختم ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ابو لولو فیروز جب حضرت عمر بن خطاب پر حملہ کر کے نکل رہا تھا تو وہ 3-4 آدمیوں کو زخمی کر کے نکلتا ہے۔ بعض محدثین نے لکھا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے، آخر وہ 3-4 آدمیوں کو زخمی کیوں کیا؟ وجہ یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت یہ تھی کہ وہ نماز شروع کرنے سے پہلے صفوں کو درست کرتے تھے، ایک دم مل جل کر کے جو ہے نمازی کھڑے ہوتے تھے۔ اس کو جانے میں اتنی دقت ہوئی کہ وہ 3-4 آدمیوں کو زخمی کرتے ہوئے مسجد کے باہر چلا گیا۔ نماز درست ہوتی ہے صفوں کو درست کرنے کی وجہ سے، نماز کے ٹیڑھے پن کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے دلوں کے اندر ٹیڑھا پن آ سکتا ہے۔ ایک واقعہ کسی کتاب میں یا کسی اخبار میں نے پڑھا تھا، کچھ سال پہلے کی بات ہے۔ کسی امریکی سے پوچھا گیا، جو کہ ایک فوج کا بڑا تھا، اسے پوچھا گیا تمہارے پاس کتنے لاکھ کی فوج ہے؟ اس نے کہا کہ میرے انڈر میں تقریباً 10 لاکھ فوج آتی ہے، میں ان کو کنٹرول کرتا ہوں۔ کہا اگر ایک بڑا میدان تم کو دے دیا جائے، تمہاری فوج کو صف بندی کرنے کے لیے، کھڑا کرنے کے لیے کتنے منٹ لوگے؟ اس نے کہا 10-12 منٹ تو لگیں گے، 15 منٹ بھی لگ سکتے ہیں۔ کہا تم فیل ہو، تم فوجی جو جنرل یا جو کچھ بھی ہو، تمہارا جتنا بڑا عہدہ ہے، تم ساری چیزیں فیل ہو۔ کہا کیوں؟ بولے ہمارے پاس، مسلمانوں کے پاس حرمین شریفن میں 10 نہیں، 20 نہیں، 30 نہیں، 40 لاکھ آدمی ایک وقت نماز پڑھتے ہیں، اور صرف 1 منٹ کے اندر یہ 40 لاکھ افراد صف بندی کر لیتے ہیں۔ ذرا آپ سوچیں اور کریں، اسلام نے کتنی بہترین تعلیمات ہم کو دی، اور صحابہ کرام کی صفیں اتنی سیدھی ہوتی تھی۔ بعض روایت میں آتا ہے اگر کوئی آدمی اپنی تیر کو سیدھا کرنا چاہتا تو سیدھا کر سکتا تھا صفوں کو دیکھ کر کے۔ تو کیا صف بندی ہوتی تھی، اور آج کی ہماری بھی صف بندی ہے۔ تو اس لیے نماز جو ہے، جب ہم ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں گے تب جا کر کے ہماری نماز درست ہوگی۔ اب دیکھیے کتنی پیاری حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص صف کے درمیان جو جگہ خالی رہتی ہے اس کو پر کر دیتا ہے، اس گیپ کی بھرپائی ہوتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا، وَرَفَعُهُ اللَّهُ بِهَا دَرْجَةً، اور اللہ تعالیٰ اس کے ایک درجے کو بلند کرے گا، اس کا ایک گریڈ جو ہے اپ گریڈ ہو جائے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ درجے کو بلند کرے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اگر ہم صفوں کو درست کرتے ہیں اور اس طریقے سے بھرپائی کرتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اب میں ایک مسئلہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اگر سمجھیں کہ صف یہ پوری مکمل ہو چکی ہے، دوسری صف بھی مکمل ہے، ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، صف مکمل ہے، دوسری صف بھی مکمل ہو چکی ہے۔ اب ایسی حالت میں ایک آدمی کا وضو ٹوٹ گیا، اب وہ باہر نکلے گا، اور یاد رکھیے وضو ٹوٹنے کے بعد نماز پڑھنا اجر نہیں ہے، گناہ ہے۔ وضو ٹوٹنے کے بعد نماز کو چھوڑ دینا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ اپنے ناک پر ہاتھ ایسے رکھنا ہے اور سیدھا ہاتھ ایسے کرنا ہے، کراس میں نہیں جانا ہے، سیدھے جانا ہے، پھر اس کے بعد آپ کراس ہو سکتے ہیں۔ اب ایک آدمی پہلی صف میں تھا، وضو ٹوٹ گیا، اس نے ناک پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ کیا ایسے اور باہر نکل گیا، اب جگہ خالی ہے، کیا کریں گے؟ جگہ کیا کریں گے؟ ہاں، اب دو چیزیں ہیں اس کی، یا تو پیچھے والا آگے آ جائے یا آزو بازو والے اس کو کور کر کے اس گیپ کو بھرتی کرتے ہیں۔ یہ نماز پڑھنے کا طریقہ ہے۔ یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے حرم کے اندر خاص کر کے یہ چیزیں دیکھنے کو آتی ہیں،
کہ ہم لوگ ایک جگہ صف بندی کرتے ہیں لیکن سامنے آگے کی صف میں جو ہے جگہ کھل جاتی ہے، یعنی وہاں صف جو ہے خالی ہو جاتی ہے. تو ایسی حالت میں ہم کیا کریں گے؟ یہاں سے آگے جائیں گے اور آگے جا کر کے صف بندی کریں گے. تو یہ جو طریقہ ہے، یعنی نماز کے وقت میں صفوں کے اندر ذرہ برابر بھی گیپ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو پر کریں اور اس طریقے سے نماز ادا کریں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. 8ویں حدیث عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى الضحى 4 وقبل الأولى 4 بنى الله بها بني له بها بيت في الجنة. صحیح الجامع کی روایت ہے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو حسن کہا ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص چاشت کی 4 رکعت نماز پڑھتا ہے، اگر کوئی شخص سورج نکلنے کے بعد جو چاشت کی نماز ہے وہ 4 رکعت نماز پڑھتا ہے اور ظہر سے پہلے 4 رکعتیں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے جنت میں اس کو ایک گھر بناتا ہے. سورج نکلنے کے بعد چاشت کی 4 رکعت، بعض روایتوں میں 2 بھی ہے لیکن یہاں دونوں ایک ساتھ ہے. چاشت کی 4 رکعت اور ظہر کی نماز سے پہلے 2 رکعت اگر کوئی آدمی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. سنن ترمذی کی ایک اور روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی 5 وقتہ نمازوں کے ساتھ 12 رکعت سنتیں ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے جنت میں ایک محل تعمیر کرتا ہے. اور وہ 12 رکعتیں کون سی ہیں؟ فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں، ظہر سے پہلے کی 4، ظہر کے بعد 2، عصر میں کوئی سنت نہیں ہے، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2. کتنے ہو گئے؟ 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے. کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے. مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، ظہر کے بعد 2، عشاء مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2. فجر سے پہلے 2، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2. یعنی اگر کوئی آدمی یہ 12 رکعت یہ سنت مؤکدہ ہے. ورنہ اگر کوئی آدمی جو ہے ہر فرض نماز سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے. جیسے اگر کوئی آدمی ظہر سے پہلے پڑھنا چاہتا ہے، یہ عصر سے پہلے پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے. مغرب سے پہلے کی بھی 2 رکعت سنتیں ہیں وہ بھی پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے. یہ سنتیں غیر مؤکدہ. اور اگر عشاء سے پہلے بھی کوئی آدمی 2 رکعت سنتیں پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی پڑھا کرتے تھے. تو معلوم کیا ہوا؟ اس طرح نمازوں کی پابندی کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرتا ہے. 90 حدیث عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال حين يدخل السوق لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير كله وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف حسنة ومحى عنه ألف حسنة وبنى له بيتا في الجنة. اور یہ جو حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی ہے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو حسن کہا ہے. راوی حدیث ابن عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص بازار میں داخل ہوتا ہے تو یہ دعا پڑھے. اگر کوئی شخص بازار میں داخل ہوتا ہے تو یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير كله وهو على كل شيء قدير. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 10 لاکھ نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 10 لاکھ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے لیے محل تعمیر کرتا ہے. آپ اندازہ لگائیں 10 لاکھ نیکیاں کوئی معمولی چیز ہوتی ہیں، 10 لاکھ گناہ کوئی معمولی چیز ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نیکیوں کو لکھتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے اور آخر میں بدلے میں اللہ تعالیٰ کیا عطا کرتا ہے؟ جنت میں ایک محل تعمیر کرتا ہے. اچھا
بازار میں جانے کے وقت میں یہ دعا پڑھنے کا اتنا اجر و ثواب کیوں ہے؟ کیونکہ بازار میں جانے کے بعد اللہ یاد ہی نہیں آتا. دنیا کی رونقوں کو، رنگ رلیوں کو دکھا کر کے شیطان ساری چیزیں بھلا دیتا. انسان سبحان اللہ بھی بڑی مشکل سے ادا کرتا ہے. اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ. اب یہ پورا کا پورا اتنا پورا کلمہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت، پوری کی پوری جب دعا پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے فیصلے کرتا ہے اور جنت میں اس کے لیے گھر بنایا جاتا ہے. تو اس لیے بہت بڑی چیز ہے کہ جب بھی ہم بازار میں جائیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ بازار میں بغیر کسی کام کے جانا نہیں ہے، فضول اپنا وقت وہاں پہ گوانا نہیں ہے، کیونکہ اچھی جگہ مسجدیں ہیں اور دنیا کی سب سے بری جگہ بازار ہے، تو اس لیے اس سے پرہیز کیا جائے. 10ویں حدیث عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بنا للہ مسجدا بنا اللہ له بیتا فی الجنہ. صحیح الجامع کے حوالے سے روایت، علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص دنیا میں اللہ کا گھر مسجد بناتا ہے، اللہ اس کے بدلے جنت میں ایک محل تعمیر کرتا ہے. یہ حدیث تو آپ بار بار سنیں، لیکن ایک اور حدیث آپ خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. بڑی پیاری حدیث ہے. عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من بنا مسجدا للہ کمفحص قطات او اصغر بنا اللہ له بیتا فی الجنہ. صحیح الجامع کی روایت ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص پرندے کے گھونسلے کے برابر یا اس سے بھی چھوٹی مسجد بناتا ہے، پرندے کے گھونسلے کے برابر یا اس سے بھی چھوٹی مسجد یعنی اللہ کا گھر بناتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے جنت میں اس کو ایک گھر بنائے گا. اب سوال یہ ہے پرندے کے گھونسلے میں نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ نہیں پڑھ سکتے. اللہ تعالیٰ مثال دے کر کے ہم کو سمجھا رہا ہے اگر تم پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد بناؤ گے تو اللہ تعالیٰ تب بھی تمہارے لیے جنت میں گھر بنائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم پوری مسجد نہیں بنا سکتے تو کم سے کم 1-2 اینٹ دے دیں گے تب بھی کیا ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت میں محل کا انتظام کرے گا. کوشش یہ کریں کم سے کم اپنی زندگی میں کوئی مسجد بنا لیں. اگر مسجد نہیں بنا سکتے ہیں تو کم سے کم اس کے اندر جو ہے ہم لوگ تعاون تو کر سکتے ہیں مسجد بنانے میں. یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے اور یہ محض اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے. اللہ کی توفیق کے بعد دنیا میں کوئی کام نہیں ہوتا. سنن ترمذی کے حوالے سے 11ویں حدیث، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات ولد العبد، جب کسی کا چھوٹا بچہ مر جاتا ہے، جب کسی کا چھوٹا بچہ مر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی روح قبض کرنے والے فرشتوں سے پوچھتا ہے قبضتم ولد عبدی، ارے میرے بندے کے بچے کی جان کو تم نے نکال لیا، اس کو موت دے دیا. فیقول نعم، اے اللہ ہاں ہم نے تو اس کی جان نکال لی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ارے وہ تو اس کے جگر کا ٹکڑا تھا، تم نے نکال لیا. کہاں اللہ تیرا حکم تھا، ہم نے اس کی جان نکالی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، تم نے اس بچے کی جان نکال لی، کس حالت میں تم نے اس آدمی کو پایا، اس مرد کو، اس عورت کو، یعنی اس کے ماں باپ کو پایا؟ تو فرشتے کہتے ہیں حمدک واسترجع، اس نے سب سے پہلے اے اللہ تیرا شکر ادا کیا، اس نے کہا الحمدللہ واسترجع، اور پھر اس کے بعد اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے بڑے یا چھوٹے فوت ہو جائیں تو سب سے پہلے کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ. خاص کر کے بچے کے لیے ہے کہ اگر بچہ مر جائے تو الحمدللہ کہیں، پھر اس کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے کہنے لگتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ وسموہ بیت الحمد، یہ جو میرا بندہ ہے میں نے اس کے بچے کی روح کو نکالی
لیکن اس نے میری تعریف بیان کی، الحمدللہ کہا، میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کر دو اور محل کے اوپر لکھ دو بیت الحمد، تعریف کرنے والے کا گھر۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ جگر کا ٹکڑا اگر کسی کا مر جاتا ہے تو تکلیف جو ہوتی ہے وہ تو وہی آدمی سمجھ سکتا ہے جس کی کسی بچے کا انتقال ہوتا ہے، لیکن اگر وہ اس پر صبر کرتا ہے، صبر و ضبط کے ساتھ کام کرتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون کا مطلب کیا ہے؟ انا للہ، ہم اللہ کے لیے، و انا الیہ راجعون، اور ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے، اگر مشکل، مصیبت، پریشانی کی حالت میں اگر کوئی آدمی کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکلوں کو، اس کے غموں کو، اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ عام طور پہ ہمارے ہاں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں، اتنا پیٹتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ساری مصیبتوں کے پہاڑ انہی کے اوپر ٹوٹے ہیں۔ رونا کوئی بری بات نہیں ہے، چیخنا، چلانا، پکارنا، کپڑے پھاڑنا، یہ ساری چیزیں جو ہے کفار اور مشرکین کی عادتوں میں سے ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آپ کا وہ بچہ تھا، آپ کا بیٹا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں اور ابراہیم بچے کے گال پہ جب پڑتے ہیں تو صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آنکھوں سے آنسو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ غم کے آنسو ہیں۔ یہ کیا ہے؟ غم کے آنسو۔ غم کے آنسو نکالنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جب ماں باپ انتقال ہوتے ہیں، بیوی بچوں کا انتقال ہوتا ہے، بھائی بہن کا، کسی رشتہ دار کا، دوست احباب کا، ہم جس کو چاہتے ہیں ان کا جب اپنوں غیروں کا انتقال ہوتا ہے تو تکلیف ضرور پہنچتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چلانا اور چیخنا شروع کر دیں، بلکہ صبر و ضبط کے ساتھ کام کریں گے۔ اور خاص کر کے بچے کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے بچے کا انتقال ہوتا ہے اور وہ اس پر الحمدللہ کہتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صبر کرنے اور شکر کرنے کے بدلے میں جنت میں اس کے لیے ایک محل تعمیر کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر محل پر یہ چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے بیت الحمد، اللہ کی شکر گزاری کرنے والا، اللہ کی تعریف کرنے والے کا یہ جو ہے گھر ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوست، مائی بہنیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ان چیزوں کو سمجھیں۔ کل آپ کے سامنے 11 حدیثیں پیش کی گئی ہیں، 2 دروس کے ذریعے سے 11 حدیثیں پیش کی گئی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی کل کے درس میں کچھ نئی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ رب العالمین مجھے اور آپ تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، جو حدیثیں ہم نے سنی ہیں اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری نیکیوں کو قبول فرما، ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری نمازوں کو، روزوں کو، قرآن کریم کی تلاوت کو، ذکر و اذکار کو قبول فرما اور تیرے بندے بن کر جینے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔